بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الاشربہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر حدیث نمبر 389 یعنی 389 اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 481 حدیث کا نمبر ہے۔ جی شیخ شروع کریں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من 5: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل 3: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع نبيذ العسل. وعن عبد الله بن نبيذ العسل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجعلوها فباعوها. یہاں سے کتاب اللباس شروع ہوئی. شیخ پڑھنا کیا؟ جی چلیں، یہ کافی ہے، اگر ضرورت پڑے تو پڑھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. جی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الاشربہ پڑھ رہے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 389 اور پی ڈی ایف کے نسخوں میں 481. الاشربہ اصل میں جمع ہے شراب کی، شراب جمع اشربہ، شراب ای ما یشرب، اور اسی کی جمع ہے فعال افعلۃ کی طرح شراب اشربۃ. یہاں پر جو ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے بیان کیا، کہا: لوگوں، شراب کی حرمت تو نازل ہوئی ہے، اور شراب 5 چیزوں سے بنائی جاتی ہے. انہوں نے یہ بات ذکر کی: انگور سے، کھجور سے، اور شہد سے، اور اسی طرح جو سے، گیہوں سے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں ذکر کی، اور یہ بات بھی کہی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے تعلق سے مجھے اطمینان ہو جاتا اگر میں کوئی نص سن لیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ جد، اگر جد کے ہوتے ہوئے، میت کے جد کے ہوتے ہوئے میت کے بھائی رہیں تو کیا وہ بھائی حصہ پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ جمہور کے پاس وہ حصہ پائیں گے، اور امام احمد کے پاس وہ حصہ نہیں پائیں گے. یہ ایک علم الفرائض کا ایک مسئلہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو
عنہ کی تمنا تھی کہ اگر اس میں مجھے کوئی نص صریح مل جاتا تو مجھے بہت ہی بہتر ہوتا، یہ میری تمنا تھی۔ ایک تو یہ جد، یعنی جد کا مسئلہ صرف دادا کا مطلب یہ کہ جو فرائض میں جد کی جو حالت ہے، اگر بھائیوں کے ساتھ آئے، میت کے بھائی اور میت کا دادا دونوں ایک ساتھ آئیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا وہ بھائی جو میت کے بھائی ہیں جد کے ہونے کی وجہ سے محروم رہیں گے یا وہ حصہ پائیں گے؟ جمہور کے پاس وہ حصہ پائیں گے، امام احمد کے پاس وہ حصہ نہیں پائیں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وہی رائے ہے۔ والکلالہ، کلالہ ایسا انسان جو گزر جائے اور اس کی کوئی بھی نرینہ نہ اولاد ہو اور نہ اس کا کوئی باپ ہو، تو مطلب یہ کہ الذی یموت ولیس لہ ولد ولا والد ذکر، نہ اس کا کوئی وارث، خاص طور پر اس میں نرینہ کی بات ہے، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، کیونکہ میت کا بہن بھی میت کی وارث ہے، لیکن یہاں پر ایسا انسان جس کا کوئی مرد بیٹا یا باپ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو کہیں گے کلالہ، اور یہی تفسیر حضرت ابو بکر اور جمہور صحابہ اور تابعین کی طرف سے منقول ہے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ وَأَبْوَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الرِّبَا، آپ نے کہا کہ اس میں بھی خاص نص مل جاتے تو بہت زیادہ آسانی رہتی۔ اب علماء نے اس کے لیے مختلف علتیں تلاش کی کہ ربا کی کیا علت ہے۔ اب اس کی اس کے اختلاف کی وجہ سے کہ ربا کی علت کیا ہے، موزون ہونا یا مکیل ہونا یا موقوت ہونا، یا یعنی مطعومات میں سے ہونا یا مدخرات میں سے ہونا، یہ مختلف جن لوگوں نے بھی اس کی وجہ نکالی ہے اس اعتبار سے اس میں اختلاف ہوا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی۔ اب یہاں پر اس حدیث سے جن مسائل کا استنباط ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب کسے کہتے ہیں یا خمر کسے کہتے ہیں۔ خمر، ایک منٹ، تو ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ خمر کس چیز کو کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی کہ 5 چیزوں سے اگر بنائی جائے تو وہ خمر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہاں پر وضاحت کی اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ کوئی چھٹی چیز سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے اوپر شراب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس بھی بعض خاص چیزوں ہی سے بنائی جائے تو وہ شراب ہے، ورنہ وہ شراب نہیں۔ یہ کچھ فقہی اعتبار سے وہ رائے ہے، لیکن یہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز سے بنایا جائے اور اس کے اندر نشہ آتا ہے اور وہ گویا کہ آپ کے عقل کو اوپر ڈھانپ لیتی ہے، یعنی کہ آپ احساس آپ کھو دیتے ہیں، آپ اپنے صحیح طور پہ آپ نہ کوئی سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ وقتی طور پر سلب ہو جاتی ہیں شراب کی وجہ سے۔ تو چاہے شراب اب ان 5 چیزوں سے بنائی جائے، یعنی کہ جس میں کہا گیا انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو، ان 5 چیزوں سے بنائی جائے تو ہی وہ شراب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے بنائی جائے اور وہ نشہ اس کے اندر پیدا ہو تو وہ شراب ہے، اور یہی تفسیر صحابہ کرام سے منقول ہے، اور یہی
صحیح اس میں رائے ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو کہ آپ ان 5 چیزوں کی چیز بنائی ہوئی چیز کو شراب کہیں گے، اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں چلتی ہیں آج کل، مثلا جو ہے کاجو کی بھی کہتے ہیں کہ شراب بنائی جاتی ہے، تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو شراب کہلاتی ہیں اور اس شراب کی صفت اس کے اندر وہ پائی جاتی ہے، اب اس کا نام کچھ بھی آپ رکھ دیں، انرجی ڈرنک بھی رکھ دیں، لیکن اندر ہے وہی چیز، نشہ آنے والی چیز، تو پھر ایسی صورت میں وہ حرام ہے، سکر ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہے، بنائی کسی بھی چیز سے گئی ہو تو اس کے اندر اصل علت ہے سکر، نشہ. اور 5 ہی چیزوں سے ہونا کوئی ضروری نہیں، اس کے علاوہ بھی چیزوں سے بنائی جا سکتی ہے. اس سے یہ ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی کے علم کی وسعت جتنی بھی رہے، پھر بھی کبھی کبھار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے احاطہ علم میں نہیں ہوتی. صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ایسی ہے جو ہر چیز کا علم، قد احاط بكل شيء علم، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے زیب دیتی ہے یہ صفت کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. باقی دیگر جتنے بھی مخلوقات ہیں، کوئی علم اس میں متخصص بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی جانب، کوئی نہ کوئی پہلو ان سے کوئی نہ کوئی پہلو ان سے مخفی رہے گا، یعنی اس کی ان کو گویا کہ معرفت نہیں ہوگی. ایسی ہی بات یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے گویا کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے صرف 5 ہی چیزوں سے بنائے جانے والی چیز کو شراب کہا، بقیہ چیزوں سے جو بنائی جائے وہ شراب نہیں. یہ بات آپ نے کہی، اس بنیاد پر یہاں پر یہ بات مستنبط ہو رہی ہے. اس کے بعد یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ آپ نے تمنا کی کہ اس میں نس ہو جاتا، نس مل جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کو بہت زیادہ بہتر ہوتا آپ کے لیے. تو آپ نے جو تمنا کی اس میں جو صحابہ کرام کا موقف ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر جو صحابہ ہیں، دونوں میں ان کا جو ہے موقف رہا ہے. جمہور علماء کے پاس جو ہے کہ اگر میت کا بھائی اور میت کا دادا یہ دونوں شریک رہیں ورثے میں، ترکے میں، تو وہ حصے دار رہیں گے، ان کو حصہ ملے گا، جیسے کچھ اس میں علم الفرائض میں تقسیم ہے. اور یہاں پر وہیں بعض امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا ایک خیال ہے کہ ایسے میں وہ محروم ہو جائیں گے، ان کو نہیں ملے گا حصہ. اس وجہ سے یہ اختلاف ہے. اب اسی طرح کلالہ کی بات یہ بھی صحابہ کرام سے، تابعین سے یہ معروف ہے، اور اس کی تفسیر سلف سے منقول ہے. وابواب من ابواب الربا، کے ربا کے بھی جو ابواب ہیں اس کے تعلق سے بھی علماء نے مختص کیا کہتے ہیں خاص تالیفات کی ہیں اور خاص کتابیں لکھی ہیں. یہ ساری چیزیں مفصل موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہماری اس کی طرف رہنمائی نہیں کی گئی. اب بس علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھیں اور ان کو لوگوں کے لیے، امت کے لیے بیان کریں. یہ تو بات ہو گئی حدیث نمبر 389 یا جو پی ڈی ایف کے اعتبار سے 481 کی. اس کے بعد جو دو حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، اس میں حدیث نمبر 390 یا 482 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدع کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کل شراب اسکر فہو حرام. یہ ایک جامع نص ہے اس باب میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی چیز نشاور ہو وہ
बिल्कुल हराम है। बिदअ किसे कहते हैं? नबीदुल असल। वो शराब में क्या कहते हैं, शहद में कुछ चीजें डाल के जो बनाई जाती हैं, और उसमें नशे की कैफियत जब पैदा हो जाएगी तो वो भी शराब हराम है। अलबित्अ सिर्फ ये बित्अ ही हराम नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज जिसके अंदर डाल के नशा लाया जाए वो हराम हो जाती है। अब इससे ये पता चलता है कि अब आप उसको बित्अ कहें तो बित्अ पिया जाना चाहिए या नहीं। तो नाम गर्चे के उसका बित्अ है, लेकिन उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। उसका हुक्म खम्र के बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और यहाँ पर खुद नस से सरीह से ये चीज वाज़ेह है, कुल्लु शराबिन अस्करा फहुवा हराम। जो भी पी जाने वाली चीज उसके अंदर नशा पाया जाए उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम बतलाया। उसके बाद यहाँ पर हदीस नंबर 351 हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात पहुंची कि किसी ने शराब को बेचा, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह गारत करे, बदुआ दी। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नस मनकूल है कि अल्लाह ताला ने यहूद पर लानत भेजी, या यहूद पर अल्लाह ताला ने अपने गजब का इजहार किया। क्यों? हुर्रिमत अलैहिमुश्शुहूम फजमलूहा फबाऊहा। उन्होंने क्या किया? चर्बी को बराह रास्त बेचा नहीं, बल्कि उसको पिघला के उसको पूरी तरह तेल की शक्ल में बना दिया, उसके बाद वो बेचे। और उसको उन्होंने कहा कि हमने तो चर्बी नहीं बेची, हमने तो गोया के चिकनाई में उसका तेल बेचा, या ऐसी जो भी तावील कर लें। बहरहाल ये तो हराम है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस से ये बात मनकूल है। तो अब इस हदीस से जो बातें मुस्तंबत हो रही हैं उसमें सबसे पहली चीज ये है कि शराब का मुआमला करना ही हराम है। कोई भी काम हो, चाहे उसको बेचना हो, खरीदना हो, उसको उठाना हो, उसको ले जाना हो, उसकी तैयारी में मदद हो, तो फुक़हा ने ये बात भी कही है कि अगर कहीं ये पता चले कि एक आदमी शराब बनाता है, आप अंगूर के ताजिर हैं, तो क्या आप अंगूर उसको बेच सकते हैं या नहीं मशाइख? नहीं बेचना चाहिए शेख, उससे मालूम है उन्हें उससे शराब बनाता है, तो हरगिज नहीं बेचना चाहिए उससे। जी, तो यही बात है कि आप किसी भी तरह से ताउन ना करें इस तरह उसकी तैयारी में या उसके जो वसाइल हैं उसमें। यूं तो आप ताजिर हैं, जैसे बाजार में आप अंगूर बेचते हैं, कोई आधा किलो ले रहा है, कोई किलो ले रहा है, कोई 2-4 किलो ले रहा है, ये तो आप आम इंसानों को बेचने की तरफ बेचते हैं। लेकिन जब किसी के ताल्लुक से आपको ये बात मालूम हो जाए कि ये लोग शराब बनाते हैं, तो उनको नहीं बेचना चाहिए, यही बात फुक़हा ने लिखी है। अब यहाँ पर इस तरह खम्र के साथ कोई भी मुआमला करना, आप ये कहें कि मैं सिर्फ उस कंपनी में जिसमें शराब तैयार होती है मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं उसका स्टोर कीपर हूँ, मैं या उसका जो भी जितने भी उसके अंदर वज़ाइफ हैं सब हराम हैं। मुसलमान के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं कि वो शराब की किसी भी एतबार से मदद करे। किसी के भी अमल को हुज्जत नहीं बनाया जा सकता, और ये चीज़ नस से सरीह से मनक़ूल भी है। यहाँ जैसे कि देखिए, सिर्फ किसी ने बेचा तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतनी सख्त बात उनके ताल्लुक से कही। अब दूसरी चीज तहरीमुल हियल के ऐसे हीला करना। अब आप ये कहेंगे कि मैं शराब नहीं बेचा, मैं शराब की कोई और चीज बना के मैं बेच रहा हूँ नशे की, तो ये चाहे आप उसको कोई और नाम दे दे, उसकी कोई शक्ल अलग बना दे,
شراب شراب رہے گی، نشاور چیز رہے گی. اب شراب کے ساتھ ساتھ بالکل یہاں پر وہ ساری چیزیں جنہیں ڈرگس کہا جاتا ہے، جنہیں مختلف قسم کے جو نام ہیں، کوکائن ہے اور یہ جو بھی گانجا کہتے ہیں یا جس طرح کی بھی چیزیں ہیں، کچھ سونگھنے سے نشہ چڑھتا ہے یا پینے سے، کھانے سے، انجیکشن کے ذریعے سے لینے سے، کسی بھی قسم سے نشہ آور چیز ہے جو عقل کو نقصان پہنچاتی ہے، تو ایسی ساری چیزوں کو روکا جائے گا. اس کے تعلق سے کسی بھی قسم کا تعاون لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شراب بھی اسی لیے حرام ہے کہ یہ گویا کہ انسان کے عقل کو مار دیتی ہے. تو دین اسلام جو ضروریات خمس کی حفاظت کے لیے آیا ہے، مال کی، عزت کی، عقل کی، تو یہ ساری چیزیں دین کی، یہ ساری چیزیں کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ساری چیزیں چاہے وہ ڈرگس ہوں یا اور بھی جو بھی جتنی بھی نئی چیزیں یہاں پر موجود ہیں، دنیا میں پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو عقل کے لیے مضر ہیں وہ حرام ہیں. ان کا لینا دینا، بیچنا، اس میں کسی قسم کی کوئی مدد کرنا، ساری کی ساری چیزیں منع ہے. اب اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو بیچتا بھی ہے تو بالکل گویا کہ وہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے ہیلا کرنے میں. جیسا انہوں نے چربی کو پگھلا کے تیل بنا کر انہوں نے بیچا اور کہا کہ ہم نے تو چربی کو نہیں کھایا یا چربی کو ہم استعمال نہیں کیے، جبکہ وہ اس کی قیمت کو کھا رہے تھے. تو اس طرح آپ شراب نہ پئیں بھلے، لیکن اس کی ڈیل کرتے ہیں، اس کو ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں، اس کے اوپر فائدہ کماتے ہیں، یہ کسی بھی اعتبار سے اس کے ذریعے سے اپنی تجارت چلانا یا کوئی بھی فائدہ کمانا، یہ سارے کے سارے چیزیں منع ہیں. شیخ چربی ابھی بھی حرام ہے شیخ بکانا؟ نہیں، ہمارے لیے نہیں، یہ یہود کے لیے حرام تھی. ان لوگوں کے لیے ان کی مستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کیا تھا. تو یہ ان کی کیا کہتے ہیں شرارت کے یہ سارے نتائج تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کیا تھا. ہمارے لیے تو یہ ساری چیزیں حرام نہیں، کھا بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، اس کو مزید دیگر چیزوں میں استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں تک میٹنگ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.